بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ جو کوئی اپنے دل کو روشن منور کرنا چاہے، مکاشفات کا حصول چاہے، ہر وہ چیز جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کو دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہے، اور محزونات، مکاشفات، مشاہدات کا شوقین ہو، اور یہ چاہے کہ دوسرے انسان کے دل کی بات کو اس کے بولنے سے پہلے جان لے اور اس کا دل نرم ہو، انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے، تو اس اسم کا ورد کرے، وظیفہ کرے، ہر طرف نور ہی نور، روشنی ہی روشنی ظاہر و باطن میں ظاہر ہوگی۔ یا نورو، طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سورہ نور کو ایک بار پڑھے، اور جس میں اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایک چراغ جیسی ہے جو تاک میں رکھا ہوا ہو، زیتون کے تیل سے وہ جر رہا ہو اور ہر طرح روشنی بکھیر رہا ہو۔ اس سورہ نور کو ایک بار پڑھے، اور یا نورو یا نورو یا نورو کو 1000 بار پڑھے، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک کیف طاری ہو جائے، ایک حال طاری ہو جائے۔ تو اس اسم کے مراقب کو، وارد کو، وظیفہ کرنے والے کو، ورد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے انوار سے منور کرتا ہے، اور جو کوئی اندھیرے کمرے میں آنکھیں بند کر کے اس اسم کو اس قدر ذکر کرے کہ ایک حال طاری ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی عجیب و غریب انوار کا مشاہدہ کرائے گا، اور اس کا دل نور سے بھر جائے گا۔ یہ اسم بصیرت اور مکاشفات سے معمور اور پر ہو جائے گا۔ اس اسم کی یا نورو تنورت بالنور والنور فی نور نور کا یا نورو، یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نور کا یا نورو، یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نور کا یا نورو۔ یوں کر کے اگر پڑھے تو جو وظیفہ مہینوں بعد نفع دے گا، وہ چند دنوں بعد، چند گھنٹوں بعد اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دے گا۔ اور خصوصاً اس کو اگر سحری کے وقت، تہجد کے وقت پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنے نور جمال سے روشن اور منور کر دے۔ بس آسان طریقہ یہ رکھیں کہ اگر جو بندہ قرآن پاک پڑھنا جانتا ہو، پہلے سورہ نور کو 1000 بار ایک دفعہ پڑھے، اور پھر یا نورو کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ سورہ نور 1 مرتبہ اور یا نورو 1000 مرتبہ پڑھے، تو اس کے اوپر انوار و تجلیات کی روشنی پڑے گی، یا اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر پڑھے، یہاں تک کہ اس کے اوپر حال طاری ہو۔ اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر وہ کمرہ روشن اور منور ہوگا، در و دیوار سے نور کی شعاعیں اور کرنیں نظر آنا شروع ہوں گی،
اور آگے اس کو یوں پڑھے بندہ، یا نور و تنورت بالنور و نور فی نور نور کا یا نور، بس ایک کیف اور ایک جذب کی کیفیت طاری کر کے پڑھے تو اس کو پھر کسی روشنی کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی باطن کی ساری روشنیاں روشن کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی جس کا باطن روشن کرتا ہے نا، ظاہری طور پہ کسی کی ایک نعمت کو وہ لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی. میرے کلاس فیلو حفظ میں 2 ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو دونوں آنکھوں سے محروم تھے. جس راستے پہ ایک دفعہ چل پڑیں دوبارہ وہ راستہ دکھانا ان کے لیے لازم اور ضروری نہیں تھا. گھڑی پہ ٹائم ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتے. ایک حافظ صاحب گھڑی کو یوں اپنے دانتوں کے درمیان میں دباتے اور بالکل سیکنڈ کے حساب سے بھی وہ ٹائم بتا دیتے. ایک دوسرے سے جو سانس لیتے تھے اوپر نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی تھی کہ اس سانس کے لینے کی وجہ سے وہ اوقات وقت بالکل صحیح بتا دیتے تھے. اس لیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری نعمت سے محروم رہتا ہے تو باطنی نعمت سے نواز دیتا ہے. اور جب اس کا ذاکر بن کے اللہ کے ناموں کی تسبیح کی جائے، ورد کیا جائے، وظیفہ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن کو روشن کر کے کئی گنا ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی روشنی پھیلا دیتا ہے.